اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمیں ایک بار پھر رمضان جیسا بابرکت مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا۔ ایک بار پھر موقع عنایت فرمایا کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں۔ ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے، روزوں کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ، جہنم سے نجات اور جنت میں داخلے کا مہینہ ہے۔ بلا شبہ ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے عبادت، تلاوت قرآن پاک، ذکر و اذکار، صدقہ خیرات کرنے اور اپنے رب سے بخشش و مغفرت طلب کرنے کا مہینہ ہے، اور گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی ایسے مبارک مہینے میں شوق و رغبت سے اللہ تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے اور اپنی سابقہ زندگی کی سیاہ کاریوں کی مغفرت و بخشش چاہتا ہے۔ یوں تو پورا رمضان ہی عبادت، ذکر و اذکار، تلاوت قرآن شریف، فرائض و نوافل کی پابندی، صدقہ و خیرات، نیکی و احسان کا مہینہ ہے، مگر اس کے آخری عشرے کو خصوصی اہمیت حاصل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں باقی ایام کے نسبت عبادت کا زیادہ اہتمام فرماتے، خود بھی جاگتے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے۔ آپ اس پر ہمیشہ کاربند رہے، اور جس سال آپ نے راحلت فرمائی، باقاعدہ اس سال رمضان میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کے لفظی معنی ہے ٹھہرنا اور رکنا، یا کسی چیز کو اپنے لیے لازم کر لینا اور اپنے نفس کو اس پر مقید کر دینا، جبکہ شرعی اصطلاح میں کوئی شخص اللہ کا تقرب حاصل کرنے، اس کی عبادت، ذکر و اذکار کرنے کی نیت سے مسجد میں ایک خاص مدت کے لیے قیام کرے تو اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ جو شخص خلوص کے ساتھ رمضان کے اخیر عشرے کے اعتکاف کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملتا ہے، نیز 40 دن تک سرحد اسلام کے محافظ کا درجہ حاصل ہوتا ہے، اور جو 40 دن تک سرحد اسلام کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے اس طرح پاک صاف کر دیتا ہے جیسا کہ نومولود بچے کا حال ہوتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی اہمیت اور خصوصیت کی ایک وجہ لیلۃ القدر بھی ہے، کیونکہ یہ رات بھی رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں ہے، اور آپ ہمیشہ اسی رات کو تلاش کرنے کی خاطر اسی کے عشرے کا اعتکاف فرماتے اور اپنے صحابہ کو بھی ترغیب دیتے، کیونکہ اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر اور افضل ہے۔ اس رات کی عبادت تمام سابقہ گناہوں کی معافی و بخشش کا باعث بنتی ہے، لہٰذا جو اس مبارک رات سے محروم رہا، گویا وہ تمام بھلائیوں سے محروم رہا۔ اس محرومی سے بچنے کے لیے اس رات کو تلاش کرنے کا بہترین طریقہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، وہ ہے اعتکاف کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیشہ اعتکاف کے ذریعے ہی اس رات کو تلاش فرمایا کرتے تھے، کیونکہ اس اعتکاف میں انسان اپنے تمام کاروبار کو چھوڑ کر، دنیا کے بکھیڑوں سے دور یکسو ہو کر، اللہ تعالیٰ کے گھر مسجد کے کونے میں آ کر رہائش اختیار کرتا ہے اور اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، پھر انتہائی عاجزی اور انکساری اور محتاجی و بے بسی کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنی جبین کو خاک میں ملاتا ہے، روتا اور گریہ زاری کرتا ہے، گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، اور لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہوئے اپنے رب کے فضل اور اس کی رضا کا طلبگار بن جاتا ہے۔ اعتکاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے رغبت، اس سے محبت اور اس پر توکل کا اہم ذریعہ ہے، جس سے انسان کا سیاہ قلب سلیم میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ دل ہی ایک ایسی چیز ہے جس پر انسان کی جسمانی اور روحانی صحت کا مدار ہے۔ اچھے اور برے خیالات یا شیطانی وسوسے دل ہی میں پیدا ہوتے ہیں، اور دل کی خواہش ہی انسان کی عقل پر پردہ ڈالتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اچھے یا برے ہونے میں اس کے دل کو بڑی اہمیت دی ہے، اور یہ بھی بیان فرمایا کہ تقوی کا مقام دل ہے، لہٰذا اس دل کی اصلاح کرنا انتہائی ضروری ہے، اور دل کی اصلاح کے ایک اہم ذریعہ اعتکاف بھی ہے، کیونکہ اعتکاف میں انسان کا صرف ایک ہی مقصد ہوتا ہے، اس کا خالق و مالک اس سے راضی ہو جائے، چونکہ دل میں اس کا ارادہ ہوتا ہے، اور اعتکاف میں چونکہ وہ دنیا اور دنیا داروں سے دور ہوتا ہے، لہٰذا اس کا دل مکمل طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کی غرض سے مسجد میں آ کر اعتکاف کرنا ایک بہت بڑی عبادت و سعادت ہے، اور بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ سعادت حاصل ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعتکاف کی فضیلت میں متعدد روایات منقول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جس کا گھر مسجد ہے خوشی، رحمت اور پل صراط سے گزر کر اپنی رضامندی یعنی جنت کی ضمانت دی ہے۔
یہ خوشخبری اعتکاف کرنے والوں کے حق میں بھی ثابت ہے، کیونکہ وہ بھی رمضان المبارک جیسے مبارک و بابرکت مہینے میں اپنے تمام کاروبار، گھر وغیرہ چھوڑ کر اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر یعنی مسجد کو اپنا گھر بناتا ہے۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کی ضمانت حاصل کرنے والوں میں سے ایک شخص یہ بھی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز اور ذکر کرنے کی نیت سے مسجد میں قیام پذیر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مسجد میں آنے سے اتنا خوش ہوتا ہے جیسے گمشدہ شخص کے واپس گھر لوٹ آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اعتکاف کی اور کیا فضیلت ہوگی؟ کوئی شخص محض اللہ کی رضا کی خاطر اس کی عبادت میں مصروف ہو، دن روزے کی حالت میں اور رات کو قیام کی حالت میں ہو، اپنی تمام تر سہولیات کو ترک کر کے، اپنے گھر بار کی آسائشوں کو چھوڑ کر محض اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد کو آباد کرتا ہو، وہاں قیام یعنی اعتکاف کرتا ہو، صرف اس لیے کہ رب ذوالجلال اس کی خطاؤں کو معاف کر دے، اس سے راضی ہو جائے۔ جب یہ نیت ہو اور وہ بندہ اس قدر پرخلوص ہو تو پھر وہ رب کائنات کیوں نہ اس سے راضی ہو، کیوں نہ اس پر اپنی رحمت اور بخشش کے دروازے کھول دے، کیوں نہ اس کو اپنی جنت میں داخل کرے۔ بے شک یہی وہ شخص ہے جو اللہ رب العزت کی نظیر نعمتوں کا وارث ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق بخشے۔ نفس اعتکاف ان عبادات میں سے ہے جو پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کی تعمیر کے بعد طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے اور نماز ادا کرنے والوں کے لیے اسے پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ گویا طواف و نماز کی طرح اعتکاف بھی اللہ تعالیٰ کے قرب کا خاص ذریعہ ہے کہ باری تعالیٰ اپنے دو برگزیدہ پیغمبروں کو متقفین کی خدمت اور ان کے اعزاز میں مسجد حرام کی صفائی اور خدمت کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور رمضان کے اخیر عشرے کا اعتکاف کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرماتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں پر بڑا تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ رکھا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض امور کو انجام دیتے تھے اور ان کو ترک بھی کرتے تھے، اور جب سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت سے لے کر وفات تک بلا ناغہ آپ اعتکاف کرتے رہے، کبھی ترک نہیں کیا، اور اگر ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اگلے سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں قیام کر کے تقرب باری تعالیٰ کا حصول ہے، دنیا سے منہ موڑنا اور رحمت خداوندی کی طرف متوجہ ہونا اور مغفرت باری تعالیٰ کی حرص کرنا ہے۔ اور متقف کی مثال ایسی بیان فرمائی گئی ہے، گویا کوئی شخص کسی کے در پر آ کر پڑ جائے کہ جب تک مقصود حاصل نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں لوٹوں گا۔ متقف اللہ تعالیٰ کے در پر آ کر پڑ جاتا ہے کہ جب تک رب کی رضا اور مغفرت کا پروانہ نہیں مل جاتا وہ نہیں جائے گا۔ ایسے میں اللہ کی رضا و مغفرت کی قوی امید بلکہ اس کے فضل سے یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی تمام برکات سے مستفید فرمائے۔